السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے، اس موضوع کے تحت ایک بار پھر میں حاضر ہوں۔ اور اگر آپ نے اس سے پہلے کے حقوق کو نہیں جانا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانیں، پہچانیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ برادران اسلام، تیسرا حق جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، کامل محبت کریں، تبھی ہم مومن بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے۔ جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں سنو، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کریں۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے، تو گویا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اور اگر نہیں چلیں گے، منمانی زندگی گزاریں گے، حدیثوں کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات مانیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا حق جو محبت کرنا ہے وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ جیسا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چوتھا حق ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ جب بھی کوئی مشرک یا کوئی کافر یا کوئی ملعون یا کوئی بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخیاں کریں تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ ہم اپنے حساب سے جو بھی کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، ہم بطور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے اندر فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، کہ جو لوگ اس نبی کے اوپر یعنی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور وہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اب ایسا کرنے سے کیا ہوگا اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے آخری ٹکڑے کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ جو لوگ نبی کی حمایت کریں گے، جو لوگ اپنے رسول کی مدد کریں گے، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، آپ کی مدد کریں۔ اور آپ کی مدد کس طرح سے ہوگی؟ آپ کی مدد اس طرح سے ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو لوگوں تک پہنچائے، کافروں اور مشرکوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچائے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔